السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر گزار آپ کا تمام دوستوں کا جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور حوصلہ افزائی کی۔ ہم اسی طرح تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر ہم ان وجوہات کا ضرور پتہ لگائیں گے، ان سرنگوں کا بھید ضرور ان کا کھوج نکالیں گے کہ آخر کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے انگریز سامراج ہندوستان پر قابض ہوا۔ اب ہمارے سامنے دو سوال ہیں، کیا ہم نے روایتی نصابی کتاب کو ہم نے دیکھنا ہے یا اس کے پیچھے کوئی دوسرے عوامل بھی دیکھنا ہے؟ بہرحال دوستو، ہندوستان میں ایسا بھی وقت بھی تھا جب ہندوستان کے اتر پردیش کے علاقہ وجے نگر میں وسطی ایشیا کے مسلمان سیاح عبدالرزاق نے یہاں کے سماجی حالات کو دیکھ کر لکھا تھا کہ یہ شہر ایسا ہے جسے نہ تو کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا ہوگا، نہ ساری دنیا میں اس کا کوئی ثانی ہے۔ اس طرح 1522 عیسوی میں ایک پرتگیزی سیاح ڈومینگو پائس بھی سیاحت کی غرض سے جب یہاں آیا تو اس نے لکھا کہ ہندوستان میں بہت سے گنجان آباد شہر اور قصبے ہیں، یہاں بادشاہ نے مضبوط قلعے تعمیر کیے ہوئے ہیں، شہر کی گلیاں اور سڑکیں صاف ہیں، خصوصاً وجے نگر تو روم کی طرح لگتا ہے۔ اس طرح اس شہر کے لوگ خوشحال اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں، بلکہ ہر انسان کے پاس وہ ضرورت کی اشیاء موجود ہے، اس لیے ان کے حکمران عوام پر مہربان ہیں۔ حکمرانوں کی طرف سے کیے گئے عوام کے فلاح کے متعلق اقدامات کو عوام رہین منت رہتے تھے اور انہیں اپنا انداتا سمجھنے لگ گئے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستانیوں کی عوام کا اپنے بادشاہ یا حکمران کے ساتھ رویہ بھی فدویانہ رہا اور ان کے دست نگر رہے، اور یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے۔ جب حکمرانوں نے اپنا رویہ استحصالی اور مطمع نظر لوٹ مار عیاشیاں کر لیں تو اس کے خوفناک اثرات بھی سماج پر منتج ہوئے۔ انگریزیوں کو بھی اس وقت ہی کامیابی نہیں مل سکتی تھی جب تک ہندوستانی سماج داخلی بنیادوں پر باہمی اختلافات اور کمزوریوں کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر بے حیثیت ہو کے نہ رہ جاتا۔ یہاں ہندوستان کے معاشری چلن جو صدیوں سے یہ رہا کہ وہ حکمران طبقے پر انحصار کرتے تھے۔ ہندوستانی سماج میں ہر کمزور انسان بادشاہ، امراء، قبیلہ، برادری، خاندان کے بزرگ پر انحصار کرتے تھے، اور ویسے سماج کا یہ عمومی رویہ تھا وہ اسی انداز سے تھا جو ہم نے اسٹڈی کیا۔ اس کی وجہ سے پھر عوام کی اپنی شخصیت کچل کر رہ گئی۔ انحصاری کے اس عمومی مزاج اور رجحان نے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی پیدا کر دیا کہ وہ ہر اس طاقتور شخصیت اور فرد کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتے جو ان کی زندگی کو تحفظ فراہم کرتا، جن کی وجہ سے ان کے معاشی معاملات منسلک ہوتے۔ اسی رویے نے عوام میں صاحب اقتدار اور حیثیت کے ساتھ وفاداری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ جیسا کہ اب بھی عمومی طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، جدہ کھائیے ادھر گیت گائیے، یعنی جس کا کھائے اسی کے گیت گائے۔ کوئی بھی شخص ایک مرتبہ ان کو اگر معاشی تحفظ فراہم کر دیتا تھا تو ان کے ساتھ ان کی وفاداری کی جڑیں پھر گہری ہو جاتی تھی۔ صدیوں کی یہ سوچ اس قدر راسخ ہوئی کہ آج بھی حکمران طبقے کے ساتھ وفاداری کے معیار معاشی معاملات ہیں۔ ہندوستان میں ہر طبقے کے مفاد حکمرانوں سے جڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی مغل سلطنت کمزور ہوئی تو اپنی کمزوری کے باعث عوام کے مفادات کو پورا کرنے سے قاصر ہوئی۔ یہاں خصوصاً تاجر طبقے نے کہ تو وہ مغل حکمرانوں سے وہ خائف ہونے لگا، کیونکہ مغل دور حکومت میں خصوصاً اورنگزیب کے عالمگیر کے دور میں معاشرے کی ضروریات سے زیادہ پیداوار ہونے لگی تھی، لہٰذا ان کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ یہاں پیداوار کی کھپت نہیں تھی، ان کے لیے منڈیاں دستیاب نہیں تھیں۔ لیکن ہندوستان میں یورپی تاجروں کی آمد نے انہیں دوسرے ممالک کی منڈیوں تک سامان کے ترسیل پھر ممکن ہو گئی۔
اس لیے جب یورپی تاجروں نے ہندوستان میں اپنے کاروبار کا آغاز کیا تو انہی ہندوستانی کاروباری حلقوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، خوش آمدید کہا، لیکن انہیں جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ ہندوستانی مال کو یورپین تاجروں کو فروخت کر کے انہیں پورا منافع حاصل نہیں ہوتا، بلکہ 80% منافع یورپی تاجر لے جاتے ہیں۔ اس دور میں ہندوستان میں کوئی برجوا طبقہ پیدا نہیں ہو سکا تھا، لیکن یورپ نے صنعتی انقلاب پر قدم رکھ دیا تھا۔ ہندوستانی تاجروں نے یورپی تاجروں کے مفادات کے لیے کام کرنا شروع کیا، ان کی ضروریات کی چیزوں کی پیداوار بڑھائی، اس کے لیے وہ اپنی خود مختار حیثیت بھی قائم نہ رکھ سکے۔ ان کے مفاد کچھ ہی عرصے بعد یورپی تاجروں سے پھر وابستہ ہو گئے، اور سب سے اہمیت کی بات تو یہ تھی کہ پرتگیزیوں نے انگریزوں کی آمد سے بہت قبل ہی اپنے قدم جما لیے تھے، لیکن ان کے ظالمانہ رویے اور مذہبی شدت پسندی نے عوام میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی تھی۔ پرتگیزی جہاں ہندوستان سے مال لیتے تھے تو وہیں اپنی خصوصی مشنریز کے ذریعے لوگوں کو عیسائی بنانے پر آمادہ کرتے تھے، اور ایسے بھی واقعات رونما ہونے لگے جس میں انہوں نے تشدد کر کے لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے کا کہا، یہاں تک انہوں نے عمرہ، روسا اور حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کرنے کی کاوشیں کی۔ اس صورتحال کو بھانپ کر مغل دربار پرتگیزیوں کے ہندوستان پہ اثرات بتدریج ختم کرنے کے لیے انگریز تاجروں کو زیادہ مراعات دینا شروع ہوئے۔ وہ ویسے تو ابتدا میں انگریزوں کو ہندوستانی کلچر سے، اس کی ثقافت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی انہیں اس بات سے غرض تھی کوئی عیسائی ہے یا ہندو ہے، اور اس لیے انگریز تاجر جو ابتدا میں خالصتاً کاروباری تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے معاملات سلجھانے پر سنجیدہ رہے، اس لیے مغل دربار کی کرپشن سے فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی اور مفاد کے فرمان وہ حاصل کرتے رہے۔ انہی تجارتی مراعات ملنے کے بعد انگریز براہ راست مقامی تجارت میں دخل اندازی کرنے لگا، جس سے مقامی تاجروں کو پھر نقصان پہنچا۔ وہ اس ترقی یافتہ یورپین کارپوریٹ سیکٹر کے سامنے پھر ڈھیر ہوتے چلے گئے، ان کا معاشی طور پر چیلنجز کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ ان کے زیر نگی، ان کے محتاج ہو کے رہ گئے۔ لیکن ابتدا میں انگریزوں نے انہیں اپنے ساتھ جوڑ کر ان کو بھی منافع میں کچھ حصہ دینا شروع کیا تھا۔ یہی انگریز تاجروں کی حکمت عملی تھی اور ان کی اسٹریٹجی تھی کہ ہندوستانی تاجروں میں بے چینی نہ پھیلنے پائے، وہ قدرے مطمئن رہیں۔ اور اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہندوستانی تاجروں اور انگریزوں کے مفاد پھر ایک ہو گئے۔ یہ ہندوستانی تاجروں کے مفاد میں تھا کہ کمپنی کی تجارت محفوظ رہے، اور یہی وجہ ہے جب بھی کمپنی کو مدد درکار ہوئی تو ہندوستانی تاجروں نے آگے بڑھ کر مدد کی۔ مثلاً مدراس میں جب بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو مالی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ بنگال سے آیا کرتی تھی وہ مدد، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں تو ہندوستان کی صورتحال کو جانچ کر فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان میں یورپی گماشتوں کی بجائے مقامی لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے بھرتی کیا جائے۔ یہ پہلی بار آرمینی تاجروں کے ذریعے ہندوستان کے اندرونی علاقوں سے کپڑوں کی خریداری کی گئی، اور کمپنیوں کو پرافٹ بھی زیادہ ہوا۔ وہ آرمینی تاجر کمپنیوں کے ساتھ وفاداری کا دھرم بھرنے لگے۔ اس دور میں بنگال کے دو ہندو ساہوکار تھے سیٹھ، جن میں سے ایک کا نام تھا جگت سیٹھ اور دوسری کا نام تھا امیت چند۔ یہ دونوں بڑے قابل ذکر ہیں۔ یہ سیٹھ تو بہت دولت مند تھے، یہ عمرہ بڑے ذمہ داروں کو، جاگیرداروں کو، مقامی تاجروں کو قرض سود پر دیا کرتے تھے۔ یہ تخت دہلی کو لگان کا حصہ وصول کر کے بھجواتے، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی اختیار تھا یہ اپنے سکے ضرب کرواتے تھے، اور ان سیٹھوں کے کمپنی سے تعلقات خوشگوار صرف اس لیے تھے کہ کمپنی زراعتی پیداوار خریدتے وقت ان سے اپنا تعاون حاصل کرتی۔ اب میں ایک اہم بات جس کا انکشاف کرنے لگا ہوں کہ جیسے نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی چیرہ دستیوں اور استحصال کے خلاف عملی قدم اٹھایا تو اس سے بنگال کے تاجروں کو پھر معاشی نقصان پہنچنا شروع ہوا۔ انہوں نے اعلانیہ کمپنی کا ساتھ دیا اور سراج الدولہ کی مخالفت کی۔ انگریزوں کے بنگال کی فتح میں بنگال کے تاجروں کا بڑا ہاتھ ہے۔
بنگال کی فتح نے کمپنی کے لیے پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے پھر راستے کھول دیے۔ بنگال کی فتح کے بعد ہی پہلے سال ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کو 30 بلین روپے بطور لگان حاصل ہوا، جس سے کمپنی کی مالی حیثیت مستحکم ہوئی۔ بنگال کی فتح کے بعد انگریزوں کو پہلی بار سیاسی اقتدار نصیب ہوا، جس سے ان کی پوزیشن مستحکم ہوئی۔ ان کی حمایت اور تعاون کرنے والوں کا حلقہ بڑھ گیا۔ لوگوں کے معاشی مفاد ان کے ساتھ جڑتے گئے۔ ان کو بڑی تعداد میں ٹرانسلیٹرز، گماشتے، بنیے، مقامی تاجر اور وہ عمرہ بھی شامل ہوتے چلے گئے جو کبھی مغل حکمرانوں کے ساتھ پروان چڑھے تھے۔ مغل سلطنت کا شہرازہ بکھرتا گیا اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کا فائدہ بھی کمپنی نے خوب اٹھایا۔ انہی عسکری حوالوں سے سستے داموں ان کو سستے مقامی فوجی بھی ملے۔ مغل ریاست جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو باقی ماندہ مسلمان مفتی، قاضی، عدلیہ میں صدر، منصف، پولیس کے کوتوال وغیرہ بھی انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرنے لگے۔ کمپنی کے اندر بدعنوانی بڑھی اور اس قدر بڑھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اصلاحات کا منصوبہ بنایا اور لارڈ کلائیو اور وارڈ ہینڈز پر کرپشن کے مقدمات پہ چلائے گئے۔ ان پر وہ انگریز بھی شامل تھے جنہوں نے ناجائز طور پر ہندوستان سے دولت کما کر لے گئے۔ یوں 1773 میں ریگولیٹنگ ایکٹ کے ذریعے کمپنی کے ملازموں پر پابندی عائد کی گئی کہ وہ کوئی تحفہ قبول نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے 1764 میں پٹس انڈیا ایکٹ کے ذریعے کمپنی کے سارے معاملات بورڈ آف کنٹرول کے تحت آ گئے۔ کمپنی نے انتظامیہ کی تربیت کا آغاز کیا اور اپنے ملازمین کے لیے ایماندار، باصلاحیت ہونا لازمی شرط قرار دی۔ ان اصلاحات سے کمپنی ایک مضبوط ادارہ کی شکل میں ابھری۔ اس نے ہندوستان پر اپنے سیاسی اقتدار کو مستحکم کر لیا۔ اب سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں کمپنی کے عروج میں ایک طرف ہندوستانی معاشرے کی داخلی کمزوریاں تھیں اور معاشرہ طفیلی انداز سے جینے کا انداز اس قابل ہی نہ چھوڑا کہ وہ خارجی حوالے سے آنے والے آندھیوں کا مقابلہ کر پاتا، اور دوسری طرف یورپی معاشرے کی تبدیلیاں اور اس کے اثرات ہندوستان کی سیاست پر بھی منتج ہوئے۔ ان دو عوامل ہی کی بدولت انگریز ہندوستان پر قابض ہوا۔ اس پہ قابل ذکر بات ہے جس طرح نپولین بوناپارٹ نے روتھ چائلڈ کو بینک آف فرانس کا چارٹر دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرمایہ دار کا کوئی مذہب یا اخلاق اور اقدار نہیں ہوتے، وہ ان پرندوں کی مانند ہوتے وہاں ہجرت کر جاتے ہیں جہاں کی کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں۔ اس لیے ہندوستان کے تاجر طبقے نے ناعاقبت اندیشی میں سب سے پہلے عوامی سطح پر انگریزوں کے لیے راہیں ہموار کی تھی۔ تو آج کا میں ویلاگ اپنا ختم کرتا ہوں۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ بے شک آپ کا اپنا اختلاف رائے ہو، جو میں بات کرتا ہوں وہ میں پڑھ کے کرتا ہوں، مختلف کتابوں کو اسٹڈی کر کے پھر میں اپنا موقف پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور جڑے رہیے گا میرے ساتھ، اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ جلد آپ کے پاس۔ والسلام۔